لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات عليه. اس سے ذرا آہستہ صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ ہدی علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو، ہماری اور ہم سب کی مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. اللہ رب العزت بحق حضرت امام حسین علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے دوستو، میرے بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے ہمیں حسین عطا فرمائے. حسین اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے. کوئی بندہ گناہگار جو ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرتا رہے، ایک طرف جنت ہو، ایک طرف جہنم ہو، ایک طرف دنیا کا اقتدار ہو، دوسری طرف آخرت کی کامیابی ہو، ساری رات سوچتا رہے میں کدھر جاؤں، صبح سچے دل سے حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین اسے اور بڑھا دیتا ہے.
اللہ رب العزت کا کرم ہے، خالق اکبر کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمائے۔ حسین ابن علی وہ عظیم ہستی ہے، حسین ابن علی جیسا بیٹا ہر باپ کو نہیں ملتا، ہر ماں کو نہیں ملتا۔ حسین جیسا بیٹا لینا ہو، ماں بطول ہونی چاہیے، باپ علی ہونا چاہیے۔ حسین علیہ السلام کائنات میں اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت۔ حسین ابن علی اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں، حسین ابن علی اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں کہ جو حسین ابن علی کے پیچھے چلنے لگ جائے، حسین وہ کریم ہے، پیچھے چلنے والوں کو بھی اپنے سے پہلے جنت بھیجتا ہے۔ دنیا کے قافلوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ قافلہ سالار آگے ہوتا ہے، قافلے کے رکن پیچھے چلتے ہیں، آگے آگے سالار کاروان، پیچھے پیچھے قافلے والے چلتے ہیں۔ حسین ابن علی کو اتنا عظیم سالار کاروان ہے کہ جس کا کاروان خود سالار سے پہلے جنت پہنچتا ہے۔ حسین ابن علی بہت عظیم ہستی کا نام ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، توجہ ہے آپ دوستوں، پیغمبر گرامی اسلام ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، امیر المومنین بھی تشریف رکھتے ہیں، پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہیں، پیغمبر اپنے حسین کو پیار کر رہے ہیں، کبھی چہرے کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ اچانک علی حیدر کرار نے پیغمبر گرامی اسلام سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے حسین سے؟ علی حیدر کرار پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا میرے حسین سے؟ پیغمبر گرامی اسلام کے جواب دینے سے پہلے حسین ابن علی اپنے نانا کی گود سے اٹھے، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ حسین ابن علی امام زمانہ بلند تر صلوات، پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا میرے حسین سے؟ نانا کی گود سے نکلے حسین، اپنے بابا کے سامنے آ کے کہا، بابا جان میرا نانا اس سے زیادہ محبت کرے گا جس کے نسبی کمالات زیادہ ہوں۔ یا علی، جس کے نسبی کمالات زیادہ ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں، میرے لال حسین معلوم ہے کس سے مفاخرہ کر رہے ہو؟ ہاں بابا جان، میں اپنے بابا سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے بابا علی سے کہہ رہا ہوں، جس کے نسبی کمالات زیادہ ہوں گے۔ ہاں میرا نانا اس سے زیادہ پیار کریں گے۔ پیغمبر کہتے ہیں، یا علی ذرا اپنا قصیدہ پڑھو، ذرا اپنے فضائل سناؤ، ذرا اپنا قصیدہ پڑھو۔ میں کہتا ہوں، یا علی یا علی، مسجد کوفہ میں عرب کے بدوؤں کے سامنے منبر کوفہ پہ خطبہ دینا آسان ہے، پیغمبر کی خدمت میں اپنی زبان سے اپنا قصیدہ پڑھنا
علی حیدر کرار نے اپنے فضائل کا قصیدہ خود پڑھنا شروع کیا کہ بیٹے مجھے پہچان، میں مولود کعبہ ہوں، میں زوج بطول ہوں، میں ابو الحسنین ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں صاحب لواء الحمد ہوں، میرے بیٹے میں فاتح خیبر ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں یعصوب الدین ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں قسیم النار والجنہ ہوں۔ اپنے فضائل پڑھ رہے تھے علی۔ حسین آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا یہ تو میرے بابا کے فضائل ہیں، ذرا اپنے بابا کے اتنے فضائل پڑھو۔ نسبی کمالات بیان کرنے ہیں نا۔ حسین آگے بڑھ کے کہتے بابا ذرا میرا نسب سن، میرا نانا سید الانبیاء ہے، میرا بابا سید الاولیاء ہے، میری ماں سیدۃ النساء ہے، میرا بھائی سید و شباب اہل الجنہ ہے۔ کائنات کی ساری سرداریاں جس چوکھٹ میں رک جائے اس گھر کے مالک کو حسین کہتے ہیں۔ یا اللہ نے کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کے کردار کو دیکھا ہے بار بار، حسین انتہا ہے خدا کے کمال۔ صلوات پڑھ لیجئے باعوذ بلند اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے ہادی بنائے تھے نا، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے ہادی بنائے، ان ہادیوں کی فہرست میں اللہ نے حسین ایک بنایا تھا۔ یہ اپنے ائمہ کے نام تو یاد ہے نا آپ کو؟ پیغمبر کے بعد کتنے امام ہیں؟ امام کتنے ہیں؟ 12 امام ہیں نا، نام تو آتے ہیں نا آپ کو۔ ان ائمہ میں ذرا گنو نا، محمد کئی مرتبہ بنا، علی کئی مرتبہ بنا، حسن بھی 2 مرتبہ بنانا، اللہ نے حسین ایک بنایا ہے۔ شیعہ ناز کیا کرو، آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کر مہدی تک، اللہ نے جتنے ہادی بنائے ان میں حسین ایک بنایا۔ اللہ رب العزت جب اس دنیا میں ہادی بانٹ رہا تھا، وہ جسے ایک بنایا تھا وہ ہمارے مقدر میں آیا۔ اللہ نے ہمیں حسین عطا یا اللہ نے ہمیں حسین عطا کی، اللہ نے ہمیں حسین۔ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جھنگ والو، دنیا میں بندوں کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ میں جو بندے کو نہیں جانتا یہاں کسی سے پوچھوں بھائی یہ کون ہے، کیسے تعارف ہوگا؟ بندہ پہچانا جاتا ہے یا باپ کے نام سے، یا قبیلے کے نام سے، یا بزنس اور کاروبار کے نام سے۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ ملک صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ میاں صاحب ہے، یہ مہر صاحب ہے۔ قبیلے سے پہچانا جائے گا یا کاروبار سے پہچانا جائے گا، یہ فلاں فیکٹری کا مالک ہے، فلاں کارخانے کا مالک ہے، فلاں مل کا مالک ہے، یہ زمیندار ہے، یہ آفیسر ہے۔ بندوں کی شناخت یا باپ کے نام سے ہوتی ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتی ہے، یا بزنس کے نام سے ہوتی ہے۔ شیعو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس معاشرے میں، بحیثیت قوم ہماری شناخت یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین کے نام سے ہوتی ہے۔ یا علی، لوگ ہمیں کیسے پہچانتے؟ یہ کون ہے؟ یہ حسین والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ اہل بیت والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ جعفر صادق کی فقہ کو ماننے والے ہیں، یہ جعفری ہیں، یہ کربلائی ہیں، یہ اہل بیت والے ہیں، یہ حسینی ہیں، یہ علوی ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہماری شناخت ان پاکیزہ اور مقدس ناموں سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کر دیا، ہم ان کے پاکیزہ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یہ حسین والے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ اور یہ طے ہے جس کا حسین ہو جائے، جو حسین کا ہو جائے جنت اس کا مقدر ہے نا، جو حسین کا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ میں کون کون سی نعمت کا تذکرہ کروں؟ اللہ نے حسین ابن علی کو اتنی عزتیں دی ہیں۔ بعض عزتیں تو ایسی ہیں، میرے معصوم امام فرماتے ہیں جو اللہ نے امام حسن کو بھی عطا نہیں کی۔
بعض مقامات، بعض عزتیں ایسی ہیں جو اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کی ہیں خصائص حسینیہ میں، جو اللہ نے امام حسن کو بھی عطا نہیں کی۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا پہلی یہ ہے الامامت فی ذریت ہی، اللہ نے امامت نسل حسین میں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کے بعد اب امام وہ بنے گا جو حسین کی نسل سے ہوگا۔ اللہ نے یہ اعزاز حسین ابن علی کو عطا کر دیا۔ الامامت فی ذریت ہی، اللہ نے امامت نسل حسین میں رکھ دی ہے نا۔ وہ امام بنے گا جو حسین ابن علی کی ذریت سے ہوگا، جو حسین ابن علی کی نسل سے ہوگا، جو حسین ابن علی کی اولاد سے ہوگا۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا کی، ساری دنیا کی مٹی کھانا حرام۔ فقہ جعفریہ میں مٹی کھانا حرام ہے، ساری دنیا کی مٹی کھانا حرام ہے، جھنگ کی ہو، پاکستان کی ہو، مکہ کی ہو، مدینہ کی ہو، نجف کی ہو، مشہد مقدس کی ہو، کاظمین کی ہو، سامرہ کی ہو، جہاں کی مٹی ہو، مٹی کھانا حرام ہے، مٹی کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا فرمائی، الشفاء فی تربت ہی، ساری کائنات کی مٹی حرام ہے، اللہ نے حسین کی کربلا کی مٹی کو کھا کے شفا بنا دیا۔ اللہ نے حسین کو عزت عطا کی، یا اللہ نے حسین ابن علی کی مٹی کو کھا کے شفا بنا دیا۔ جہاں دنیا کے ڈاکٹر بندے کو لا علاج کر دیں، کھا کے شفا سے اللہ شفا عطا کر دیں۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا۔ روایتیں ہیں اگر کسی مومن کی قبر میں، قبر کے اندر خاک کربلا سے لیپ کر دیا جائے، جتنے تک خاک کربلا اس قبر کے اندر رہتی ہے، اللہ اس کے احترام میں صاحب قبر پر عذاب قبر نہیں کرتا۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا کی۔ یہ کیوں مستحب ہے؟ ہماری فقہ میں مستحب ہے نا، جب ہم میں سے کوئی بندہ انتقال کرتا ہے نا، تو ہم جب اس کو قبر میں لٹاتے ہیں نا، تو اس کے رخسار کے نیچے کربلا کی مٹی رکھ دیتے ہیں۔ مستحب ہے اس کے خاک قبر میں مٹی خاک کربلا کو رکھنا مستحب ہے۔ اللہ نے یہ عزت عطا کی زہرا کے لال کو کہ اس کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، جو زیادہ مسکرا کے آپ کو مل رہا ہے نا، ذرا تنہائی میں 5 منٹ اس کو لے کے بیٹھو، اس اندر کا غبار جب نکلے گا پتہ لگے گا یہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان تھا۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ دعا کا طالب ہوتا ہے، ہاں دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، مجلس کے بعد دعا، ماتم کے بعد دعا، یہاں پوری نہیں ہو رہی گھر میں تو مسجد میں جائے گا، امام بارگاہ میں جائے گا، کسی زری کو پکڑے گا، علم پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرے گا، یہاں پاکستان میں پوری نہ ہو تو سفر کرتا ہے، کوئی نجف جاتا ہے، کوئی مشہد جاتا ہے، کوئی مدینے جاتا ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے، میدان عرفات میں دعائیں کرتا ہے، ساری دنیا میں دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا کی۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں اگر تیری کہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، اپنا گھر چھوڑ کربلا چلا، اجابت و دعائے تحت قبت ہی، تو حسین کے گنبد کے تلے مانگتا جا، اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ یا اللہ رب العزت نے ہم پر لطف کیا ہے، اللہ نے حسین عطا کی، اللہ نے حسین کو عزت عطا کی۔ اس کے دربار میں جا، اس کے گنبد کے تلے خالق سے مانگ، اللہ اس کے وسیلے کو رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حسین کو عزتیں عطا کی۔ یہ کوئی کم مقام نہیں ہے کہ نبیوں کا سردار کہے۔ جب میں معراج پر گیا، پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا نا، تو میں نے عرش الہی کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں عرش الہی کے پائے پہ دیکھا، ہاں لکھا ہوا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین چراغ ہدایت، ہدایت لینے چاہتے ہو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ۔ حسین کشتی نجات چاہتے ہو، اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، نجات مل جائے گی۔
حسین عظمتوں کا مالک، نبیوں کا سردار کہے، سید الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سید الانبیاء کہے حسین منی وانا من الحسین، یہ کم رتبہ نہیں ہے، پیغمبر کہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ لوگوں نے کربلا نہیں سمجھا، لوگوں کو کربلا سمجھ نہیں آئی، آ ہی نہیں سکتی۔ کربلا سمجھنا ہونا تو پہلے مکہ کا انقلاب سمجھنا پڑے گا۔ حسین عزتوں کا مالک ہے بھائی، حسین بڑی عظمتوں کا مالک۔ اگر کربلا حسین کو سمجھنا ہے نا تو پہلے پیغمبر کے انقلاب کو سمجھو، پہلے یہ سمجھو پیغمبر نے کیا کیا تھا، پھر سمجھ آئے گی حسین نے بچایا کیا تھا۔ پہلے یہ سمجھو کہ پیغمبر نے پہنچایا کیا تھا، پھر سمجھ آئے گی کہ حسین نے بچایا کیا تھا۔ پیغمبر نے کیا پہنچایا؟ پہلا کام جو پیغمبر نے کیا، بت پرستوں کے شہر میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود بنا کے ان کے سامنے جھکنے والوں کو اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتے، اپنے ہاتھ سے اپنے بت بناتے، خود انہیں اختیار دیتے، خود بنا کے کہتے اب یہ اولاد دے گا، خود بناتے، پھر انہیں اختیار دیتے یہ بارش برسائے گا، یہ بادل لے کے آئے گا، یہ رزق دے گا، خود بناتے، خود اختیار دیتے۔ بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو نبیوں کے سردار نے توحید پرست بنایا۔ یا علی، بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیغمبر گرامی اسلام مکہ کی سرزمین میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کے مکہ والوں کو درس دیا کرتے تھے، کن کی پوجا کرتے ہو؟ یہ پتھر تو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یہ تو اندھے ہیں، انہیں نظر کچھ نہیں آتا، یہ تو بہرے ہیں، ان کو سنائی کچھ نہیں دیتا، یہ تو اپاہج ہیں، چل نہیں سکتے، جو خود اپنے آپ کو سورج کی گرمی سے نہیں بچا سکتے، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ پیغمبر توحید پرست بنا رہے تھے نا لوگوں کو، پیغمبر رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے، پیغمبر عقیدے بدل رہے تھے، مشرکوں کو موحد بنا رہے تھے۔ ہاں میں نے تاریخ پڑھی ہے، پیغمبر ان کے خداؤں کے عیب بیان کر رہے تھے، یہ جن کو تم مانتے ہو نا، جنہیں تم سجدہ کرتے ہو نا، جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، جن کے سامنے تم جھکتے ہو نا، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اپاہج ہیں، یہ بیچارے ہیں۔ پورے مکہ میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اٹھ کے کہے اے آمنہ کے لال، ہمارے خداؤں میں، ہمارے معبودوں میں عیب نکالتے ہو، ہمارے نظر آتے ہیں، آپ کا نظر نہیں آتا، ذرا اپنا خدا لے آ، اس میں ہم عیب تلاش کریں۔ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ جانتے تھے جس نے محمد جیسا بے عیب بنایا ہے وہ خود کتنا بے عیب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیغمبر نے لوگوں کو توحید پرست بنایا۔ اور یاد رکھنا دوستو، 60 خداؤں کو مان رہے تھے مکہ کے مشرک۔ کتنے خداؤں کو؟ 60 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، ہر ایک کے ذمہ الگ الگ ڈیوٹیاں تھیں۔ ہاں 60 خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ کیا خیال ہے جو 60 کو مان رہے ہیں ان سے ایک اور منوانا مشکل ہے؟ پیغمبر کہے 60 کو جو سجدے کر رہے ہو ایک میرے کو بھی کر لو، کوئی مشکل تھا؟ 61واں منوانا مشکل نہیں تھا۔ پیغمبر ایک اور نہیں منوا رہے تھے، پیغمبر بس ایک منوا رہے تھے، ہے نا؟ پیغمبر ایک اور نہیں منوا رہے تھے،
لا الہ بس ایک، بس ایک بہت مشکل تھا نا. اور جتنے نبی آئے ہیں نا، سورہ انبیاء پڑھ لینا قرآن میں، سارے نبی وجود خدا نہیں منوا رہے تھے، کہ خدا کا وجود منوانا فطرت تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مانتے تھے کہ کوئی ہے جو خلق کرنے والا ہے، کوئی ہے قادر، مانتے تھے وجود خدا مانتے تھے. سارے نبی توحید منوا رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور ماننے کا اصول یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ. اچھا دیکھیے، صحیح ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صفائی کی جائے اچھی طرح، پہلے اچھی طرح. علم اخلاق کی دو اصطلاحیں ہیں، ایک کو تخلیہ کہتے ہیں، ایک کو تحلیہ کہتے ہیں. پہلے خالی کرنا ہر شے، پھر دوسری شے سے اس کو زینت دینا. جب تک پہلے تخلیہ نہ ہونا تحلیہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ماشاءاللہ صبح اٹھتے ہیں، آپ میں نہیں جانتا، شاید جنگ میں ایسا کوئی رواج ہو، لیکن میں نے نہیں کہیں دیکھا. بندہ صبح اٹھے بستر سے اور دفتر جانا، اس نے نہائے بغیر، منہ دھوئے بغیر وہ لوشن لے اپنے منہ پہ مل لے. کبھی ایسا ہوا ہو؟ یا دفتر سے واپس آئے ہیں، دفتر سے دکان سے واپس آئے ہیں، سارے دن کا گرد و غبار چہرے پر ہے، کھیتوں سے واپس آئے ہیں، سارے جہان کی مٹی چہرے پر ہے، وہ ہاں سر میں مٹی ہے، بالوں میں مٹی ہے، وہ تیل لے کے سر میں لگا لے. ہاں اب بولو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. کیا کرے گا؟ پہلے تخلیہ کرے گا، پہلے نہائے گا صابن کے ساتھ، وہ جتنی مٹی گرد و غبار چہرے پر، بالوں میں، سر میں اٹا ہے نا، وہ سارا نکالے گا نا، سارا. اس کو کہتے ہیں تخلیہ. پھر کریم لگائے گا، پھر تیل لگائے گا، اس کو کہتے ہیں تحلیہ. پھر مزین کرے گا اپنے آپ کو، زینت دے گا نا. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ کھیتوں میں ہل نہیں چلاتے ہیں، پہلے ہل چلا کے پھر بیج بوتے ہیں نا. بغیر ہل چلائے بیج بو دو، بیج بھی ضائع ہو جائے گا نا. پہلے تخلیہ ضروری ہے. ہل چلاؤ، جڑی بوٹیاں کاٹ دو، گھاس کاٹ دو، زمین اس قابل ہو جائے، پھر اس میں بیج ڈالو. ہل چلانا تخلیہ ہے، پھر بیج دینا تحلیہ ہے. پیغمبر گرامی اسلام بھی توحید بنوانے کے لیے پہلے لا الہ کہہ کے کوئی معبود نہیں ہے تخلیہ کروا رہا ہے، الا اللہ کہہ کے تحلیہ کر رہا ہے. پہلے نفی کر دو، کوئی الہ کی عبادت نہیں سوائے اللہ کے. یہ پہلا کام تھا جو پیغمبر کر رہے تھے. پیغمبر لوگوں سے توحید منوا رہے تھے. پیغمبر نے دوسرا کام کیا کیا؟ عرب میں تعصب تھا. عربی کہتے تھے ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. عجمی تو گونگے ہیں نا، میں بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا. ہم فصیح ہیں، ہم بلیغ ہیں، ہم ہیں. ہاں عربیوں کو فضیلت ہے. پیغمبر نے اس عصبیت زدہ متعصب معاشرے میں برابری قائم کرنے کے لیے اس تعصب کی ناک کو ایسے رگڑا کہ عربوں کے مرکز میں کالے حبشی کو مؤذن بنا دیا. اللہ تعصب ختم کر. جس معاشرے میں بیٹی پیدا ہوتی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے. جو لوگ حج پہ گئے ہیں نا، ہم وہ قبرستان دیکھ کے آئے. آج بھی وہاں کچھ قبریں موجود ہیں جہاں لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا. جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، قرآن گواہ ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے سوچتا میں ذلت کو قبول کروں یا اسے زندہ دفن کر دوں. پیغمبر گرامی اسلام نے اس ستم زدہ معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے عادی تھے، پیغمبر نے سمجھایا بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بیٹیوں فاطمہ جیسی، باپ محمد جیسا بیٹی آ جائے، محمد اٹھ کے استقبال کرے. اللہ جا پیغمبر نے بسم اللہ ٹھیک ہو یا
العجل 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 زندہ باد مردہ باد بے شمار اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ بسم اللہ جی پڑھے پڑھے پیغمبر گرامی اسلام نے معاشرے میں بیٹیوں کی عزت کرنے کا سبق سکھایا واہ 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 ایک دو دفعہ نہیں مورخوں نے لکھا جب کبھی زہرا آتی نا قام الیہا صرف اٹھتے نہیں تھے یعنی عربی کی عجیب اصطلاح ہے یہ نہیں کہا قام لہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بی بی کے لیے اٹھتے تھے قام لہا نہیں ہے قام الیہا اٹھتے چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے کیا بات اپنی مسند چھوڑتے آگے بڑھتے وَقَبَّلَ يَدَيْهَا اور بین عینیہا بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ظاہر نبی تھے نا پتنی علم امامت سے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے تھے نا علم نبوت سے جانتے تھے پتنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ کیوں دے رہے او بین عینیہا اپنی بیٹی کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی چومتے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے خود اٹھ جاتے تھے نا وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے تھے خدا غریق کے رحمت فرمائے علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ کو سید العلماء علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں روایت یہاں خاموش ختم ہوگی روایت پیغمبر کے سامنے بیٹی آتی پیغمبر اٹھتے آگے بڑھتے ہاتھ چومتے استقبال کرتے وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے یہاں کے بعد روایت چپ ہے علامہ علی نقی کا یہ جملہ ہے خدا انہیں غریق کے رحمت فرمائے وہ فرماتے ہیں روایت کا چپ ہونا بتاتا ہے جتنے تک زہرا بیٹھی رہتی پیغمبر کھڑے رہتے اللہ اکبر پیغمبر بہت بڑا انقلاب برپا کر رہے تھے بیٹیوں کا احترام سکھا رہے تھے پیغمبر نے کیا کیا قافلوں کو لوٹنے کا جذبہ رکھنے والے قافلوں کو لوٹ کے جشن منانے والوں کو پیغمبر نے یہ لوٹنے کا جذبہ کم کر کے ان کے اندر لٹانے کا جذبہ پیدا کیا خدا کی راہ میں مال جان لٹانے کے جذبہ پیغمبر نے پیدا کیا پیغمبر نے بڑا انقلاب برپا کیا شیروں کے دلدادہ لوگوں کو پکڑنڈی پہ دوڑنے والی ہرنی کی تعریف میں لکھے ہوئے قصیدوں سے اپنی محفلوں کو رونق دینے والوں کو وہاں سے ہٹا کے قرآن کی تلاوت کا قاری بنا ہے پیغمبر نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا عاشق بنایا لوگ اپنی محفلوں میں پھر قرآن پڑھا کرتے تھے پیغمبر نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا اب سنو پیغمبر نے توحید پرست بنایا پیغمبر نے اخلاقیات سکھائے پیغمبر نے تعصب ختم کیا پیغمبر نے بیٹیوں کی تعظیم کا سبق سکھایا پیغمبر نے خدا کے سامنے جھکنے کا سبق سکھایا پیغمبر نے قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھایا پیغمبر نے اللہ کی راہ میں مال لٹانے کا جذبہ پیدا کیا پیغمبر نے یہ جو انقلاب 11 ہجری میں مکمل کیا تھا نا یہ 60 ہجری میں ختم ہو رہا تھا اس لیے کہ ممبر پہ آ کے پیغمبر کے جانشینی کا دعویٰ کرنے والا پھر واپس پلٹ رہا تھا کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں اترا کوئی وحی نہیں آئی کوئی فرشتہ نہیں آیا بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا کوئی دین نہیں ہے کوئی قرآن نہیں ہے کوئی نبوت نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے وہ انکار کر کے پھر واپس جاہلیت کی طرف جا رہا تھا حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ لٹا کے پیغمبر کا سب کچھ بچا لیا جو پیغمبر نے پہنچایا تھا نا حسین نے وہ سب کچھ بچا لیا جو بچا لیا نا تو اب سنو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ اس پیرائے میں سمجھو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے حسین کا وجود مجھ سے ہے میری بقا حسین سے ہے اللہ کیا بات ہے کیا بات حسین کا وجود مجھ سے ہے
میری بقا حسین سے. حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین بچایا. اچھا ہم ہیں کون؟ حسینی. ہم کون ہیں؟ حسینی. بولو ذرا. حسینی. ہم کون ہیں؟ کربلائی. ہم کون ہیں؟ اہل بیت والے. ہم کون ہیں؟ علی حیدر کرار والے نا. بے شک. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ مانتے ہو حسین ابن علی علیہ السلام کو یا نہیں؟ بے شک. مولا علی کو مانتے ہو؟ بے شک. مانتے ہو؟ اس ماننے کا کیا مطلب ہے؟ حسین ابن علی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ذات کو ماننا کافی ہے یا مشن کو بھی ماننا ضروری ہے؟ مشن کو بھی ماننا. اچھا آپ کے اس معاشرے میں، جنگ کا معاشرہ بڑا مشہور ہے نا، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں نا. مجلس ختم ہو ذرا اپنے محلے میں اس بندے کے دروازے پہ جاؤ جو آپ کی اور ہماری نظر میں حسین ابن علی کے سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتا. اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھو تم حسین کو مانتے ہو؟ ناراض تو نہیں ہو گئے نا؟ بسم اللہ. اور کسی دوسرے مسلک والے کا شام کو آج مجلس ختم ہو جائے نا رات کو، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہنا بھائی تم حسین کو مانتے ہو؟ تم اہل بیت کو مانتے ہو؟ تم علی علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کسی غیرت مند میں جرأت ہی نہیں کہ وہ انکار کر دے. کسی غیرت مند میں جرأت ہی نہیں کہ وہ انکار کرے میں حسین کو نہیں مانتا، میں اہل بیت کو نہیں مانتا، میں علی علیہ السلام کو نہیں مانتا نا. وہ بھی کہے گا میں بھی مانتا ہوں. ذات کو ماننا یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں. واہ 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 واہ. ذات حسین ابن علی کو تو وہ بھی مانتا ہے، ذات علی کو وہ بھی مانتا ہے، ذات اہل بیت کو وہ بھی کہتا ہے میں مانتا ہوں. ذات علی کو ماننا یہ شیعت نہیں، ذات حسین کو ماننا یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں. حسین کے مشن کے ساتھ، ذات کے ساتھ ساتھ مشن سے محبت بھی شیعت ہے. واہ واہ واہ. اگر حسین کے مشن سے پیار نہیں، شیعہ نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ نہ بولا کر. حسین ابن علی کا مشن کیا تھا؟ دین خدا کی حفاظت. دین سمجھو عزیزو، دین کو اتنی اہمیت والی شے ہے، دین کو اتنی عظیم شے ہے، دین کو اتنی عظیم شے ہے جس کی بقا کے لیے حسین جیسی ہستی بھی قربان ہو جاتی. بے شک. دین کا مذاق نہ اڑایا کر، دین کے ساتھ مذاق نہ کیا کر. کیا سمجھتا ہے جب تیری بیٹی بغیر چادر اور برقعے کے باہر نکلتی ہے یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں؟ بے شک. بے شک. ماشاءاللہ. جب ہم رزق حرام کھاتے ہیں کیا یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں؟ جب تیرا اور میرا جوان بیٹا داڑھی مڑوا کے باہر آتا ہے کیا یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں؟ نہ کر مذاق دین کے ساتھ. بڑی مشکل سے دین بچا ہے. اپنی مرضیوں کا دین نہ بنا، اس پہ حسین کا اکبر لگا ہے. ہاں خدا کی قسم جو قربانی حسین ابن علی نے دی ہے نا یہ بھی بہت چھوٹی قربانی تھی، بہت چھوٹی قربانی ہے. میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں، لیکن جو شام غریبہ زینب نے قربانی دی ہے نا وہ اس سے بھی بڑی قربانی تھی. اور میدان جہاد میں، میدان کارزار میں تو جوان گرتے بھی رہتے ہیں، شہید بھی ہوتے رہتے ہیں نا. بہت بڑی قربانی تھی لیکن پھر بھی چھوٹی تھی. جو جہاد شام غریبہ زینب نے کیا ہے نا بہت بڑی قربانی تھی نا، یہ بہت بڑی قربانی تھی. مذاق نہ کر دین کے ساتھ. رشوت کھا کے، حرام کھا کے حسینی ہونے کا اعلان نہ کیا کر. حلال کھا، تھوڑا کھا، جھونپڑی میں رہ لے، کوٹھی میں نہ جا، سائیکل پہ سفر کر لے، کار نہ ملے، حرام نہ لے. جس پیٹ میں، جس شکم میں رزق حرام ہوگا وہاں حسین کی محبت نہیں آئے گی. کہ حرام اور حسین اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھا، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کر.
صبح اندھیرے میں اٹھ کر اپنے گھروں کی ظلمتوں کو سجدوں کے نور سے منور کرو. بے شک بے شک. اپنی صبح کا آغاز اپنے خالق سے ہم کلام ہونے سے کیا کر. ہاں پتہ چلے شیعہ کہتے کسے ہیں نا. مکان کی چھت پہ غازی عباس کا علم لہرایا ہے نا, نیچے طالبو اور ملنگی کے کیسٹ نہ بجایا کر. تجھے زیب ہی نہیں دیتا. مکان کی چھت پہ غازی کا علم ہے نا, تیرے گھر میں کوئی کیسٹ بجے, باہر آواز آئے, یا حسین کی مجلس کی ہو یا قرآن کی تلاوت کی ہو. بے شک بے شک. تیرا کیا کام ہے تیرے گھر میں گانے بجیں؟ تو جو حسینی ہے تو کربلائی ہے نا, تو اہل بیت والا ہے نا, تو علی والا ہے نا. تیرا کردار بولے تو علی والا ہے. تو گلی میں جا رہا ہو نا, کسی کو پوچھنا نہ پڑے یہ کون ہے, تیری جھکی ہوئی آنکھیں بتائیں کسی شریف کا نوکر جا رہا ہے. ہاں اپنا سمجھ ذمہ داری کتنی ہے. کسی اور کے نوکر ہونا وہ چوراہوں کی زینت بنے, علی اکبر کا نوکر چوک کی زینت کیوں بنے؟ ہاں لطف آئے. آپ جب صبح نماز شب کے لیے, نماز تہجد کے لیے اٹھے نا, آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ سے پہلے نماز تہجد پڑھ کے کہہ رہی اللہم والدیہ, میرا اللہ میرے والدین کو بخش دے. اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو نماز شب کا عادی بنا, انہیں نماز تہجد پڑھنے کا سلیقہ سکھا, انہیں صبح صبح قرآن اپنے ماتھے لگانے کا ڈھنگ سکھا. ہاں انہیں اچھے قسم کے موبائل لے کے دیے ہیں نا, موبائل لے کے دے, لیکن یہ سمجھا کے لے کے دے بیٹی یہ تیرے ہاتھ میں ہو, لیکن تجھے اتنا خیال رہے تو زینب کی کنیز ہے. بے شک بے شک بے شک. اس موبائل کے ذریعے سے کوئی ایسا کام نہ کرنا تیرا بوڑھا بابا مسجد میں جانے کے قابل نہ رہے. جا کالج, جا یونیورسٹی, لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کرنا تیرا بابا گلی میں چلنے کے قابل نہ رہ جائے. تو بطول کی کنیز ہے, تو زینب کبریٰ کی نوکرانی ہے. اپنے گھر میں وقت دے, تھوڑی دیر بیٹھ کے انہیں سمجھا آل محمد کے نوکر کیسے ہوتے. اس مجلس سے سبق لے کے جایا کر. تیرے گھر کا اگر ماحول نہیں بدلتا مجلسوں کے بعد تو کیا فائدہ اس مجلس کا. اپنی بیٹی کو سمجھا, اپنے بیٹے کو پاس بٹھا, بیٹا باہر نکلا کر, جایا کر کالج میں, جا یونیورسٹی میں, جا ہاں میڈیکل کالج میں, جا انجینئر بن, لیکن انجینئرنگ یونیورسٹی میں پتہ چلے اکبر کا غلام یہ جا رہا ہے. دین پہ خرچ ہوا ہے, خدا کی قسم. شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو نا, خرچ کچھ نہیں ہوا, مفت میں شیعت مل گئی ہے, خرچ کچھ نہیں ہوا. تشیع کی قیمت پوچھنی ہو نا, یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ, یا سید سجاد سے پوچھ. بڑا خرچ ہوا ہے آل محمد کا. اللہ اکبر. سجاد عربی میں مبالغے کا صیغہ ہے. سجاد اسے کہتے ہیں جو زیادہ سجدے کرنے والا ہو. میرے مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. یہ بعض روایتوں کے مطابق 1000 تکبیر کی آوازیں ہمسائے سنتے تھے. 1000 نماز میں 2000 سجدے ہوتے. میرا مولا علی شب و روز میں 2000 مستحب سجدے دے کے بھی سجاد نہیں بنا. جنگ کے غیرت مندو, کربلا کی گرم ریت پر حسین بن علی تاریخی سجدہ دے کے بھی سجاد نہیں بنا. میرے مولا حسین کے القاب میں سجاد نہیں ہے. ہاں مجھ سے پوچھو نا سجاد کیسے بنتا ہے, تو میں عرض کیا کرتا ہوں سجاد بننے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پیروں میں بیڑیاں ہوں, گلے میں خاردار توق ہو, شام کا بازار ہو, زینب ننگے سر ہو, ظالم پتھر مارے, یہ سجدہ دے کے کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور میرا اللہ سجاد تیری رضا پہ. خرچ ہوا ہے اہل بیت کا نا, خرچ ہوا ہے. وہاں سے گزری ہے اللہ کا دین بچانے کے لیے, جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھی. ہاں
جاؤ نا مقتل پڑھو نا، علماء سے پوچھو نا، 10 محرم 61 ہجری سے لے کر 25 محرم 95 ہجری تک کسی نے میرے مولا سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر وقت سجاد روتے، پانی آتا تو روتے، کھانا آتا تو روتے، بازار جاتے تو روتے۔ تاریخ پڑھ لو، پورے 35 سال سجاد اپنے بابا کے غم میں نہیں روئے، علی اکبر کو یاد کر کے 35 سال نہیں روئے، اپنے بھائی اصغر کو نہیں روئے، چچا غازی کو نہیں روئے۔ 35 سال سجاد کو رلا گئی زینب کی چادر، اور کہہ رہا تھا منحال مولا کب تک روتے رہو گے؟ یہ قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، کہ منحال انصاف کر، قتل ہونا عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازار جانا، اور یہ بھی ہماری عادت۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.